قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ جب مال کی تقسیم ہو رہی ہو تو جو یتیم بے سہارا بچے جو ہے وہاں پر موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو. کیوں کہ اگر تمہارے بچے کمزور تم پیچھے چھوڑ جاتے تو تم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے. اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بنائے, اس کی اولاد اچھی ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ خود نیک بن جائے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے, من اجلک یا بنیا, یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے. اور روتے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے, وکان ابوہما صالحا, یعنی ان بچوں کا باپ نیک تھا تو اللہ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی. اگر ہم بھی نیک ہوں گے تو اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. پھر اسی طرح سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی, یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں مجھ سے پکڑ نہ ہو. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. پھر اسی طرح اولاد کی نیکی کے لیے, ان کی حیا, ایمان, تقوی, دین, دنیا کی کامیابیوں کے لیے صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے. ایک آدمی ایسا تھا, ایک واقعہ کتاب میں آتا ہے کہ جب اس کا بیٹا کوئی اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا, یعنی اس کا اخلاق بگڑتا, تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا اور کہتا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے, اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کیجئے اور انہیں صاف کیجئے. یعنی صدقہ جو ہے وہ اخلاقی تربیت اور خرابیوں اور برائیوں کو دور کرتا ہے. تو وہ شخص یہ کہتا, اللہم ھذہ لتزکیۃ اخلاق ابنی فإنها اشد علی من مرضہ, اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے ہے, بس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے. اگر یہ بیمار ہوتا تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا میں اس کا بگاڑ دیکھ کے تکلیف میں ہوں. آج آپ دیکھیے کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو بچوں کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں, بچے نماز نہیں پڑھتے, کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بچے نشے میں پڑ گئے ہیں, کوئی بچوں کی بری کمپنی کے لیے, کوئی بچوں کی پڑھائی نہ کرنے پر, کوئی بچوں کی کسی اور اخلاقی خرابی میں, حرام کاریوں میں پڑنے پر پریشان ہے. یہ نسخہ ان سب کے لیے ہے کہ اللہ سے دعا کر کے انسان صدقہ خیرات, دوسروں کے ساتھ احسان, اپنے نوافل میں اضافہ, اوروں کے بچوں کی کیئر, ان کا خیال, یہ سب شروع کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ماں باپ کی ضرور سنے گا اور ان کے بچوں کو بھی ضرور ہدایت دے گا, کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست ہو, یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے زمین پر بھی رضا اتار دیتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے اور اس کو راضی کر دیتا ہے. اسی طرح رات کا قیام, تہجد وغیرہ. ایک اور آدمی جس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ صدقہ کر سکے زیادہ, کچھ لوگ کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے وہ زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بس صرف گزارا کر پاتے ہیں, تو اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو جب اس کا بیٹا اس پر غالب آتا, یعنی وہ بدتمیزی کرتا, سرکشی کرتا, تو وہ رات کو قیام میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا, اللہم ان ھذہ صدقتی فتقبل منی واصلح لی, اے اللہ میرا صدقہ تو یہ ہے, یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مال نہیں ہے, لیکن یہ سورۃ البقرہ پڑھ کے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اسے مجھ سے قبول کر لے اور میرے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. اگر ہم خواتین کے پاس بہت مال نہیں ہے اپنا اور صدقہ نہیں بھی کر سکتی تو پھر کیا کریں, قرآن کو یاد کریں. اگر زبانی نہیں بھی یاد, یعنی جو بھی ماں پریشان ہے وہ رات کو تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کو پڑھ کے خاص طور پر دعا کرے, کیونکہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے, اور جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں, اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. انسان اس کو چھوڑ کر, اس کو بلا کے, اس کو اگنور کر کے پریشان ہوتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جتنا عرصہ بھی آپ کو یہ کرنا پڑے کرتے رہیں. ایک دن میں یا ایک رات میں پوری سورۃ البقرہ ختم نہیں ہو سکتی, لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ روزانہ ربع پارہ یا آدھا پارہ یا اس سے کم یا زیادہ جتنا آپ کو توفیق ہو, یعنی نفل نماز شروع کریں اور اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لے لیں, یا سورۃ البقرہ کی الگ پارہ بھی ہوتا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے اس طرح سینے پر ہی ایک ہاتھ اس طرح بندھا ہو اور ایک ہاتھ سے اس کو دیکھ کر اس میں سے پڑھ کے جب رکوع وغیرہ پہ جانا ہو تو پاس رکھ کے ٹیبل پر اس کو رکھ دیں اور پھر اپنی نماز پوری کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں سنے گا. تو بنیادی طور پر
یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی اصلاح کی نیت سے خاص عبادت کرنا، خاص صدقہ خیرات کرنا. کیونکہ اگر ہماری ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں ان کی تربیت کی، تو بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے کلام پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کا ضرور فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اللہ کا تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا تقویٰ ہر معاملے میں، چاہے وہ گھر والوں سے سلوک ہو، مثلاً ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کا حکم سامنے رکھے اور اللہ سے ڈرے. اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق دے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یہ بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے کہ اگر اولاد ستائے تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اولاد کی طرف سے کوئی غم فکر پریشانی دل میں آئے تو فوراً ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، خصوصاً اگر وہ فوت ہو چکے ہوں. ایک تو یہ کہ زندہ ہو، ان کی ملاقات کو انسان چلا جائے، ان کی خدمت کرے، جسمانی خدمت کے اگر قابل ہے، اور اگر نہیں فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کے درجے بڑھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرے. تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کا تقویٰ ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے احوال درست ہوتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور تقویٰ کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈر کے معاملہ درست رکھنا، یعنی کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، کسی کے کہنے میں نہیں، بس اللہ کے کہنے پر انسان اپنی حالت کو درست رکھے، یعنی اپنا معاملہ درست رکھے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اب مثلاً کہیں جاب کرتا ہے تو اللہ کا تقویٰ کیا کہتا ہے کہ اپنے ذمہ داری کو پورا کیا جائے، اپنے آورز کو پورا کیا جائے، کام کو دل و جان لگا کر پورا کیا جائے. پھر اگر کہیں کاروبار کرتا ہے تو اس میں دھوکہ نہ دیا جائے، غلط چیزیں نہ بیچی جائیں، حرام کمائی نہ کمائی جائے. یاد رکھیے اولاد کی تربیت میں ایک بہت بڑا حصہ حلال کمائی کا بھی ہے. یعنی اگر آپ کی کمائی حلال ہوگی، اس میں رشوت نہیں، اس میں دھوکہ دہی نہیں، اس میں فریب ملاوٹ نہیں، تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ جو لقمہ حلال اولاد کو کھلایا جائے گا اس سے نیک اولاد انشاءاللہ پروان چڑھے گی. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اولاد کی ترقی کے لیے، اولاد کی کامیابی کے لیے، اولاد کو زیادہ پڑھانے کے لیے حرام وسائل اختیار کر لیتے ہیں، حرام طریقے سے پیسہ کمانے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے حرام مال نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اور اگر انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے تو وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے لقمہ حلال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی نیک کاموں میں ساتھ ساتھ رکھا جائے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے، اگر تراویح وغیرہ پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں، درس کی مجلسوں میں جا رہے ہیں تو وہاں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں، صدقہ خیرات ہے تو ان کے ہاتھ سے کروایا جائے، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ان کے ذریعے کروائے جائیں تاکہ نیکی کا شوق ان کے اندر پیدا ہو اور ان کی گھٹی میں یا رگوں پیر میں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ یہ نیکی کے کام کرنے ہیں. اب کیا ہے کہ مائیں خود درس پر چلی جاتی ہیں اور بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، یا پھر خود اپنا سبق پڑھ رہی ہیں کہ جی ہم نے قرآن کلاس جوائن کی ہے اور بچوں کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا، وہ اس پہ جو چاہے غلط سلط چیزیں دیکھتے رہیں. تو یہ طریقہ نہیں. جب آپ کتاب پکڑے تو اپنے بچے کے لیے بھی ساتھ ہی کتاب رکھیں. آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پین کاپی ساتھ رکھیں، چاہے وہ اسکریبل ہی کیوں نہ کرے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں ان کو شریک کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کو شریک کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو. ایسا نہیں کہ ان کے علاوہ وہاں مکہ میں اس وقت کوئی اور تھا نہیں، لیکن اپنے بیٹے کو نیکی کے کام میں آگے بڑھایا. بعض اوقات ہم نیکی کے کام اوروں سے کرواتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو شریک نہیں کرتے. تو بچوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر ان کاموں کو جاری رکھیں. جو ماں باپ صدقہ خیرات کرتے کراتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو ان بچوں کے اندر بھی بڑے ہو کر وہ صدقہ خیرات کی عادت پڑتی ہے. آپ کو عبدالستار ایدھی کا نام کس نے نہیں سنا، سب جانتے ہیں، اور ان کی بایوگرافی بھی میں نے پڑھی تھی اور آپ لوگوں نے بھی ان کے حالات کچھ پڑھے ہوں گے کہ ان کے اس خیر کے جذبے میں ان کی والدہ کا بڑا حال تھا کہ بچپن سے ہی وہ ان کے ذریعے غریب بستیوں میں اور غریب لوگوں میں پیسے اور کھانا اور مختلف چیزیں تقسیم کرواتی تھی. تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں غریب بچے کو دیکھو بھی نہ، اور وہ فوت ہو جائے تو لے کے بھی نہ جاؤ، بچوں کو بس ہر تکلیف سے بچاؤ. اب کیا ہوتا ہے بچپن سے ہم کہتے ہیں ان کو تو تتی ہوا بھی نہ لگے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو ہر طرف سے پھر گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور بچے ان سے کوپ نہیں کر پاتے، وہ ان کو فیس ہی نہیں کر پاتے. تو بچپن سے ہی ان کو مشقت کا عادی بنانا چاہیے اور ان کو نیک کاموں میں اپنے ساتھ شریک رکھنا چاہیے.